وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. وہ بھی محتاج ہے ماں کے دودھ کا، اور اگر کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو تو وہ بھی اسی طریقے سے آئے گا. تو گویا دنیا لاکھ ترقی کر جائے مگر دنیا میں آنے کا جو آپ کا طریقہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو. کتنی ترقی کر لیا ذرا بتائیے تو. کوئی 80 منزلہ بلڈنگ میں پیدا ہو تو وہ بھی اسی طریقے سے، اور کوئی جھوپڑے میں آئے تو وہ بھی اسی طریقے سے. تو آنے کے طریقے میں کوئی تبدیلی، اور جب جائیں گے تو اس کا بھی وہی حال ہوگا. اگر وقت کا شہنشاہ مرے مسلمان اگر ہے تو اس کو بھی 3 ہی عدد کفن دیا جائے گا، اور جھوپڑی میں اگر کوئی مرے تو اس کو بھی 3 ہی عدد کفن دیا جائے گا. اگر تاج محل میں مرتا ہے تو اسے بھی وہی 3 کفن دیا جائے گا، اور اگر کوئی فٹ پاتھ میں مرتا ہے تو اسے بھی وہی کفن دیا جائے گا. اگر عورت ہے اپنے وقت کی ملکہ ہے تو اسے بھی 5 ہی کفن دیا جائے گا. اور مزدوری کی زندگی گزارنے والی کوئی غریب بیوہ ہے وہ بھی جب دنیا سے جائے گی تو وہی 5 کفن لے کر کے جائے گی. مجھے بتاؤ، نہ آنے کا طریقہ بدلا نہ جی صحیح. تو کیا ترقی کر گئے آپ؟ ذرا مجھے بتائیے تو کتنی ترقی کر لی آپ نے. بہت کہتے ہیں ترقی کہاں سے کہاں کر کے ہم چلے گئے، مگر یہ علماء وہی باتیں بتاتے ہیں. یاد رکھیے گا، نہ آپ کے آنے کا طریقہ کوئی بدلا اور نہ جانے میں آپ نے کوئی ترقی کی. یہ 70 سال جو بیچ کی زندگی ہے، میں 70 سال اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اعمار امتی ما بین 60 الی 70. میری امت کے اکثر لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گے. کم وہ لوگ ہوں گے جن کی عمریں زیادہ ہوں گی. تو آئے آپ خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق، دنیا سے جائیں گے آپ خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق. یہ 70 سال کی زندگی ہے. اس زندگی میں اگر آپ نے قانون خدا کا لحاظ کر کے زندگی گزاری تو آپ کے لیے جنت کی بہاریں ہیں. اور اگر آپ نے مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دیا تو یہاں بھی ذلیل ہوں گے. واہ اللہ اکبر. اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام زندہ باد. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اشما شئت فإنک میت. جس طرح چاہو زندگی گزار لو، ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے. اگر حضرت نے کہہ دیا یہ جو تم اپنی کان میں ڈال رکھے ہو یہ مردوں کا کام نہیں ہے، یہ تو عورتوں کا کام ہے. یہ تم نے بڑے بڑے بال رکھ لیا، تم مسلمان ہو، یہ مردوں کا کام نہیں ہے، یہ تو عورتوں کا کام ہے. اگر آپ نے اپنے گلے میں آپ نے سونے یا چاندی کی لاکٹ ڈال لی اور عالم نے کہہ دیا، آپ کی مسجد کے امام نے کہہ دیا یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، آپ اسے پہن کر کے جب بھی چلیں گے آپ کو گناہ ملتا رہے گا. سوئیں گے تو گناہ ملے گا، جگیں گے تو گناہ ملے گا. اور اگر اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھ لی تو ہفتے میں تو اکثر لوگ ایک ہی دن نماز پڑھنے جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں یہ مولانا لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام تو صرف دکان پر تبصرہ کرنا ہے، پیسے کمانا ہے. ہم تو دنیا میں صرف عیش و عشرت کے لیے آئے. عالم نے اگر بتا دیا یہ جو ہاتھ میں کڑا پہنتے ہو، اب تو عجب معاملہ پیدا ہو گیا ہے. لوگوں کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ پڑھے لکھے پیر صاحب لوگ بھی ہاتھ میں ایسا کڑا پہنتے ہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی پنجابی چلے آ رہے ہیں، مسلمان نہیں ہے. اور اگر ان سے کہا جائے تو کہتے سنیے شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے. یاد رکھیے گا شریعت اور طریقت الگ نہیں ہے. آپ نے اپنی طبیعت کو اور شریعت کو الگ کر رکھا ہے. آپ نے یہ طریقہ اپنی طرف سے بنا رکھا ہے. اگر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی اس حدیث پر آپ غور کریں تو آپ کی اصلاح ہوتے زیادہ دیر نہیں لگے گی. فرماتے ہیں اسما شیتا، جیسے چاہو زندگی گزارو. یہ حضرت لوگ ڈنڈا لے کر کے تھوڑی مارنے جائیں گے، ان کا کام صرف بتانا ہے. وہ عمر فاروق اعظم کا دور چلا گیا کہ جب درے سے لوگوں کا دماغ صحیح ہوتا تھا، درہ پڑتا تھا دماغ صحیح ہوتا تھا. درے سے آدمی کا دماغ صحیح ہو جاتا تھا، توبہ بھی فوراً کر لیتا تھا، اور توبہ کرنے کے بعد ایسا نیک بن جاتا تھا کہ مت پوچھئے اس کی شان کیا ہو جاتی تھی. مگر یہ حضرات یہ تو کام کر نہیں سکتے ہیں، ان کا کام ہے مسئلہ آپ تک پہنچا دینا. اسما شیتا، جیسے چاہو زندگی گزارو. عالم کے پاس پہنچ رہے ہیں اور
مجھے تو نہیں تحقیق ہے اس کی، لیکن میں نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ کبھی کسی پاگل نے ہو سکتا ہے پھٹا پرانا کپڑا پہن لیا ہو، یا کسی اچھے بچے آدمی نے کپڑا پہنا ہو اچھا، لیکن کہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اور وہ روڈ پر گھسیٹ دیا گیا ہو اور اس کی پینٹ پھٹ گئی اور اسی انداز میں وہ اپنا چلتا رہا، اس نے اپنے پاگل پن کا اظہار کیا، تو میرا مسلمان نوجوان بھی اسی کے طریقے پر چلنا شروع کر دیا۔ مسجد میں پہنچے گا تو وہ پینٹ جو صحیح تھی اس کو پھاڑ کر کے ادھر ادھر سے پاگلوں کی طرح پہن کر کے مسجد میں پہنچ جاتا ہے، اور ہفتے میں ایک دن نماز پڑھنے کے لیے جائے گا مگر اسی انداز میں جائے گا، اور جب رکوع میں جائے گا تو پیچھے کا حصہ دکھے گا، جو دیکھے وہ بھی گنہگار ہوتا۔ ہر قدم پر تمنا، موت کے منہ میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قبر میں جانا مشکل ہے۔ یاد رکھیے گا ہمارے نوجوانوں، یاد رکھو قبر میں جانا ہے، اور کورونا کے بعد بھی اگر آپ نے نصیحت نہیں لی تو میری تقریر سے نصیحت نہیں مل سکتی ہے۔ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گرا بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اور جو کفر کے ساتھ دنیا سے جائے گا اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے جہنم میں وہ ڈالا جائے گا۔ وہ جہنم کہ اس کے داروغے کی ہیبت ہے کہ اگر زمین پر وہ آ جائے تو پوری دنیا کے انسان اس کو دیکھ کر کے ڈر کے مارے موت کے منہ میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ وہ عذاب ملے گا جو کفر کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اسمع شئت فإنک میت، جیسے چاہو زندگی گزارو، ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے۔ حضرت علی سے جب پوچھا گیا مشکل کیا ہے اور زیادہ مشکل کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قبر میں جانا مشکل ہے، مگر بغیر سامان جانا اللہ، یہ تو اور مشکل ہے، یہ اور مشکل ہے۔ قبر میں جانا مشکل، مگر بغیر ساز و سامان کے جانا وہ زیادہ مشکل ہے۔ تو وہ سامان کیا ہے کہ جس کے ساتھ قبر میں جائے گا تو مشکل نہیں رہے گی؟ اس سامان کا پتہ میرے اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، اس سامان کی نشاندہی میرے اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا تھا لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہی وہ سامان ہے کہ آدمی قبر میں جب اسے لے کر جائے گا، ماں کی ممتا اپنی جگہ، باپ کی محبت اپنی جگہ، مگر قبر کی تاریک کوٹھری میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حضر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ یہی وہ سامان ہے۔ حضرت جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ وہ صحابی تھے، بھائیو برا مت مانیے گا، وہابی نہیں تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ نبی جانتے، اسی لیے پوچھا متی تقوم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کیا ہے؟ کیا تیاری کیا ہے تم نے قیامت کی؟ جیسے یہ جلسہ ہوا تو آپ نے جلسے کے انعقاد سے نہ جانے کئی ہفتہ پہلے سے تیاری شروع کر دی ہے، تب آج یہ پر رونق ماحول آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ قیامت یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پارک ایک بنا جائے گا اور اس میں سب لوگ ٹہلیں گے جا کر کے جیسے آج ٹہلتے ہیں۔ حضرت صحابی رسول نے جب پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کیا ہے؟ اس نے صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ مد دخرت لہا شیئا، کیا جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ میں نے قیامت کے لیے نیکیوں کا کچھ خزانہ نہیں اکٹھا کیا، میں نے کچھ نیکی نہیں کی، میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، ہاں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں،
آپ سے محبت میرے دل میں، آپ کی محبت بہت ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا میری محبت کیا کام آئے گی، میری محبت کیا کرو گے، جاؤ کچھ نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لو۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز ہی سب کچھ ہے۔ میں بھی کہتا ہوں نماز بہت کچھ ہے، ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ جو ایک وقت کی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے وہ فاسق مردود الشہادت ہو جاتا ہے، وہ گواہی دینے کے قابل نہیں رہ جاتا ہے۔ اتنا سخت حکم ہے کہ اگر عورت نے نماز نہیں پڑھی ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ اور بچے کی ولادت کا وقت قریب ہو گیا، آدھا بچہ باہر نکل آیا ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسی حالت میں وہ نماز پڑھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ نماز کی اتنی تاکید ہے، اسی حالت میں وہ نماز پڑھے، اور پڑھے تو کیسے پڑھے گی، کیسے پڑھے گی؟ فقہائے کرام نے اس کا بھی طریقہ بتایا، گڈھے میں کھڑی ہو جائے لیکن نماز پڑھے۔ اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے اس سے۔ آپ ذرا سوچئے، نماز تین ہی لوگوں سے معاف ہے، پاگل، نابالغ، حائضہ اور نفسا عورتیں، ان کے علاوہ اور کسی سے نماز معاف نہیں ہے۔ صحیح۔ اب آپ لوگ اپنے آپ کو کس میں سمجھیں گے یا آپ سمجھیں گے؟ آپ کو میں پاگل تو نہیں کہہ سکتا، آپ کو میں نابالغ تو نہیں کہہ سکتا۔ حیض و نفاس تو کسی اور کے لیے ہے۔ حیض والی عورت سے نماز معاف، نفاس والی عورت سے نماز معاف، پاگل سے نماز معاف ہے، نابالغ سے نماز معاف ہے، اس کے علاوہ کسی مسلمان سے نماز معاف نہیں ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت الہی میں مصروف تھے، اور اوپر ایک نورانی ٹکڑا آیا اور اس میں سے آواز آئی، اے عبد القادر، تو نے میری بہت عبادت کر لی اور میں اب تم سے بہت خوش ہو گیا، اب تجھے میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان ہے، مردود ہے، ہٹ جا یہاں سے۔ خدا کی عبادت کبھی بندے سے الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ جو ہی آپ نے لا حول کہا، وہ ٹکڑا جو نور کا تھا بنا بنایا وہ فوراً دھواں ہو گیا، ختم ہو گیا۔ حضرت غوث پاک پھر خدا کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک نورانی شکل میں ایک ٹکڑا بادل کا آیا اور اس میں سے آواز آئی، اے عبد القادر، آج تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا۔ سیدنا غوث اعظم لا حول پڑھ کر فرماتے ہیں شیطان پھر مجھے گمراہ کرنے کے لیے آ گیا اور کہتا ہے عبد القادر، تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا، سن۔ تو یہ کہہ کر کے گویا مجھ کو بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے علم پر بھروسہ کر لوں کہ میرا علم ایسا ہے کہ میں علم کی وجہ سے گمراہی سے بچ سکتا ہوں۔ سن شیطان، میرے علم نے مجھ کو نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے مجھے ارے زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت۔ ہاں، میرے رضا پر بھی غوث کا بہت خصوصی فضل تھا، بہت خصوصی فضل تھا میرے اعلیٰ حضرت پر۔ شرق پور پاکستان ابھی لے چلوں گا اسی جگہ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی ہے۔ بات آ گئی ہے اعلیٰ حضرت کی تو کچھ نہ کچھ خراج محبت پیش کر ہی دیتا ہوں۔ شرق پور پاکستان میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے شیخ تھے، علامہ شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حلقہ ارادت بہت وسیع تھا، کافی ان کے مریدین تھے۔ صبح کو اٹھے، کہا میں نے آج ایک عجیب خواب دیکھا ہے، تو ذرا پتہ تو لگاؤ کہ یہاں سے بریلی کتنی دوری پر ہے، کس علاقے میں ہے، کتنے دن کا سفر کرنا پڑے گا۔ مریدوں نے کہا حضور آخر آپ بریلی کے بارے میں کیوں پوچھنے لگے؟ فرماتے علامہ شیر محمد شرق پوری علیہ رحمت و رضوان، آج رات میں سویا، میری قسمت جگی، میں نے خواب میں سیدنا غوث اعظم کو دیکھا اور سیدنا غوث اعظم نے مجھ پر کرم فرمایا، مجھ سے ہم شرف ہم کلامی مجھے بخشا، اور جب میں نے ان سے گفتگو کرنے کا شرف پایا تو میں نے سوچا کہ لاؤ پوچھ ہی لوں۔ میں نے پوچھا حضور یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت تو سیدنا غوث اعظم نے برجستہ خواب میں مجھ سے فرمایا کہ اس وقت میرا نائب بریلی کا احمد رضا ہے، میں احمد
احمد رضا کو اپنا نائب بناتا ہوں. جب یہ بات علامہ شیر محمد شرقپوری رحمت اللہ تعالیٰ نے مریدوں سے کہی, مریدوں نے کہا حضور ضرور ہم پتہ لگاتے ہیں بریلی کتنی دور ہے. نہ انہوں نے کبھی اعلیٰ حضرت کو دیکھا تھا, نہ اعلیٰ حضرت نے کبھی ان کو دیکھا تھا. بریلی کا پتہ لگایا گیا. شیر محمد صاحب شرقپور سے جو اس وقت پنجاب پاکستان میں ہے وہاں سے رخت سفر مارتے ہیں اور پھر بریلی شریف آنے کے قصد سے سفر شروع فرما دیتے ہیں. اور جب بریلی پہنچے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں, یہ پہلی ملاقات ہے, یاد رکھیے گا. آدمی دست بوسی, قدم بوسی یا تعظیم کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو ایسے ہی نہیں کھڑا ہو جاتا ہے, پہلے اس کی عظمت جان لیتا ہے, اس کا رتبہ جان لیتا ہے, اس کا مقام جان لیتا ہے, تب اس کی تعظیم کرتا ہے. ہم جیسے ہزاروں لوگ گزرتے رہے لیکن اگر آپ نہ جانے کی کون ہے تو اپنی کرسی چھوڑ کر کے کھڑے ہونا تو بہت دور کی بات ہے, کوئی ادھر دیکھے گا بھی نہیں. لیکن اگر پتہ چل گیا فلاں عالم آ رہے ہیں, بڑی اہمیت والے ہیں, شان ہے, تو آدمی دیکھتے ہی فوراً کھڑا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی کی تعظیم سے پہلے اس کی عظمت کا جاننا ضروری ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ سلام مت کھڑے ہو کے پڑھو, تو اتنے ہی سے آپ فیصلہ کر لیا کیجئے, اتنے ہی سے فیصلہ کر لیجئے کہ سلام وہ پڑھتا ہے جو نبی کی عظمت کو جانتا ہے. جس نے جانا ہی نہیں وہ سلام کرے گا. نعرہ تکبیر, ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت. مفتی صاحب مبارک ہو, زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات یاد آ گئی اور سن لیجئے. کرم حضرت, کرم. بولیوں سے حقیقت کو پہچانا جاتا ہے, بولیوں سے حقیقت کو پہچانا جاتا ہے. یہ اسٹیج ہے, ادھر ایک دیوار کھڑی ہے, اگر پیچھے سے ایک آواز آئے, میں اس طرح کا مسخرہ تو نہیں کہ آواز نکال کر کے آپ کو بتاؤں, لیکن سمجھانے کے لیے بس ایک منٹ. پیچھے سے آواز آئی, ایک آواز آئی میاؤں. ہم نے پوچھا کیا ہے, تو آپ کیا بتائیں گے؟ ہم نہیں بول رہے ہیں, آپ بتائیے کیا بتائیں گے آپ؟ بلی ہے نا, بلی بتائیں گے. آپ نے دیکھا اس کو؟ نہیں دیکھا. ایسے ہی گدھے کو سمجھ لیجئے, ایسے ہی بکری کو سمجھ لیجئے, ایسے مرغے کو سمجھ لیجئے, گھوڑے کو سمجھ لیجئے. آپ نے آواز سنی اور آپ نے فوراً حکم لگا دیا کہ یہ بلی ہے, یہ کتا ہے, یہ شیر ہے, یہ گدھا ہے. تو گویا اللہ نے آپ کو اتنا شعور دیا ہے کہ آواز پر بھی آپ حقیقت کا پتہ لگا لیتے. آوازوں سے حقیقت کا پتہ چلتا ہے. آپ پیچھے دیکھنے نہیں گئے, کسی نے کہہ دیا بلی تو آپ نے کہا کیسے تم نے کہہ دیا بلی؟ آپ یہ سوال نہیں کر رہے ہیں کیسے مان لوں میں بلی, اس لیے کہ آواز وہی آ رہی ہے جس سے سمجھ میں آتا کہ بلی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آوازوں سے جانوروں کی حقیقت کو سمجھ لیا جاتا ہے, اسی طریقے سے انسانوں کی آوازوں سے بھی ان کی حقیقت کو سمجھ لیا جاتا ہے. اگر آواز یہ آئے کہ نبی ہماری طرح ہیں تو اس آواز سے حقیقت کو سمجھ لو کہ یہ مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کا غدار ہے. اور اگر آواز یوں آتی ہے آپ کے سامنے کہ کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء حق اہل سنت. اگر آواز کہیں سے یہ آئے کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے تو سمجھ جاؤ اب اس کے لیے تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بلی کی آواز کو سن کر کے اس کی حقیقت کو آپ جان رہے ہیں تو ایسے غداروں کی آواز کو بھی سن کر کے اس کی حقیقت کو پہچان لیجئے کہ یہ مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہے, یہ غدار مصطفیٰ ہے. اور اگر آواز یہ آئے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.
اگر آواز یوں آئے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تو سمجھ جائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اگر آواز یہ آئے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، تو سمجھ جائیے کہ یہ وفادار مصطفیٰ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سی جماعت غدار ہے، کون سی وفادار ہے۔ بریلی والے وہ وفادار ہیں، وہ وفادار ہیں کہ ان کی وفاداری کا سکہ مکہ اور مدینہ میں بھی چلتا ہے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ حضرت سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میں مکہ شریف جب حاضر ہوا، حج کے لیے گیا، تو وہاں کچھ علماء اہل سنت اس وقت موجود تھے۔ میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، فلاں عالم کے پاس گیا تو مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے؟ میں نے کہا ہندوستان سے آیا ہوں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے شاگرد اور ان کے خلیفہ کا میں شاگرد ہوں۔ صدر الشریعہ علامہ امجد علی کا انہوں نے اپنے آپ کو شاگرد بتایا۔ اب اس عالم ربانی نے کیا کہا ذرا وہ سنیے۔ مکہ کے اس عالم نے جواب دیا کہ ہم نعرفہ بتالیفاتہ و تصریفاتہ، امام احمد رضا کو ان کی کتابوں کے ذریعہ ہم اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ حبہ علامت السنہ و بغضہ علامت البدع، احمد رضا کی محبت یہ سچے مومن ہونے کی علامت ہے، اور ان کی نفرت یہ بدعقیدہ ہونے کی۔ اللہ اللہ اکبر اللہ۔ تو ہم لوگ وہ وفادار ہیں۔ آوازوں سے حقیقت کو پہچان لیجئے گا، اور یہ مت کہیے گا نہیں حضرت وہ تو ایسا نہیں بولتے ہیں، ویسا نہیں بولتے ہیں، ہم نے دل جھانک کر کے دیکھا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، عشما چیتا، جیسے چاہو زندگی گزارو، ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں یاد رکھیے گا۔ علامہ شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ چلے پاکستان پنجاب سے، اس وقت کی بات ہے جب تقسیم ہند نہیں ہوئی تھی، اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ علامہ شیر محمد شرق پوری پہنچے بریلی شریف، اعلیٰ حضرت سے پہلی ملاقات ہے۔ جو ہی اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچے، ابھی کوئی پہلے سے تعارف نہیں، اور ابھی بھی کوئی تعارف نہیں ہو رہا ہے۔ ہاتھ بڑھایا گیا، سلام علیکم ہوئی، اعلیٰ حضرت نے مسافے کے بعد فوراً ان کا ہاتھ چوم لیا، ہاتھ چوم لیا۔ اب علامہ شیر محمد شرق پوری فرماتے ہیں مولانا میں ایک اجنبی آدمی، پہلی بار آپ سے ملاقات، نہ کوئی سابقہ تعارف، نہ آپ مجھے جانتے ہیں نہ میں آپ کو پہچانتا تھا، آپ نے میری اتنی عزت افزائی فرمائی کہ میرے ہاتھوں کو آپ نے چوم لیا۔ میرا رضا کتنا شاندار جواب دیتا ہے، فرماتے ہیں مولانا جسے خواب میں غوث اعظم نظر آئے، اللہ اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ وہ صرف ایک مولوی نہیں تھے، وہ اپنے وقت کے اولیاء کے سردار ہیں۔ واہ واہ واہ، حق ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کو خواب میں غوث پاک نظر آ جائیں، اس کا ہاتھ ہی نہیں اس کا تو قدم بھی چوما جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ زندہ باد۔ جب نبی کے ایک شہدہ غلام کے علم کا یہ عالم ہے کہ بریلی میں بیٹھ کر کے علامہ شیر محمد شرق پوری جو خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ یہاں جان رہا ہے نبی کے غلام کی جب یہ شان ہے، مصطفیٰ کے علم کا کون ہے؟ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب علامہ شیر محمد شرق پوری بریلی شریف سے واپس ہوئے اپنی خانقاہ، مریدوں نے فوراً پوچھا حضور کیا تحفہ لے کر کے آئے؟ آپ بریلی گئے، وہاں سے کیا لے کر کے آئے؟ کیا آپ نے دیکھا؟ کیا آپ کو خصوصیت ملی مولانا احمد رضا کی؟ علامہ شیر محمد شرق پوری نے فرمایا میاں سنو، جو کچھ دیکھا وہ تو دیکھا ہی دیکھا، مگر ایک خاص بات یہ دیکھی، میں نے یہ محسوس کیا کہ مولانا احمد رضا اپنی طرف سے نہیں لکھتے ہیں، پردے کے پیچھے سے رسول اللہ بولتے جاتے ہیں، احمد رضا لکھتے جاتے ہیں۔ اللہ زندہ باد سبحان اللہ۔ اسی لیے محدث اعظم ہند کی چھوچھوی سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، وہ پڑھے ہوئے تھے،
پیلی بھیت شریف حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی کے ہاں، اور جب وہاں عالم بن گئے تب پھر اعلیٰ حضرت کے عالم بننے کے لیے آئے، عالم بننے کے بعد عالم بننے کے لیے آئے۔ انہی کا مشہور واقعہ ہے، حضور محدث اعظم ہند کی چوچبی خود فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم علامہ وسیع احمد محدث سورتی جب درسگاہ میں بیٹھتے تو اکثر اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ مرید تھے علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے، وہ پڑھے ہوئے تھے دہلی کے، مگر جب ذکر آتا تھا تو بریلی کے امام احمد رضا کا ذکر کرتے تھے۔ ایک روز محدث اعظم فرماتے ہیں میں نے استاد گرامی سے پوچھ لیا، حضور آپ مرید ہیں علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے، آپ پڑھے ہوئے ہیں دہلی کے، ہر مرید اپنے پیر کو یاد کرتا ہے، ہر شاگرد اپنے استاد کو یاد کرتا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ جب دیکھیے تب آپ بریلی کے احمد رضا کا تذکرہ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں۔ علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، فرمایا سنو میں کیوں اعلیٰ حضرت کا زیادہ ذکر کرتا ہوں، میں جب ان سے ملاقات نہیں کیا تھا اس وقت بھی میں مسلمان تھا، اس وقت بھی میں مومن تھا، میں اس وقت بھی صاحب ایمان تھا، لیکن جب میری ملاقات مولانا احمد رضا سے ہوئی، جب میں اعلیٰ حضرت کے یہاں آنے جانے لگا تو انہوں نے میرے دل کو، میرے سینے کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا دیا ہے۔ تو میں ان کا اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے دل کو نبی کی محبت کا مدینہ بنایا، اور جس نے میرے دل کو نبی کی محبت کا مدینہ بنایا اسی کا ذکر مجھے زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور محدث اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھا، اور یا پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم کو غلطی سے محفوظ فرما دیا۔ حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کا قلم غلطی نہیں کرتا، وہ جو لکھتے ہیں سچ لکھتے ہیں، اس لیے کہ ان پر رسول اللہ کی خصوصی عنایت پائی جاتی ہے، اسی لیے سب ان سے جلنے والوں کے آئے ہیں، بے شک حق ہے، گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ بات بہت دور چلی گئی، گفتگو کہاں سے چل رہی تھی؟ شاید آپ کو نہ یاد رہ گئی وہ بات۔ عشما شیتا، جیسے چاہو زندگی گزارو، علماء کہتے ہیں مسلمان بن کے رہو، پکے مسلمان بن کر کے رہو، اور اب تو آپ کو حالات دیکھ کر کے سنبھل جانا چاہیے کہ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کہاں موت کا فرشتہ آ کر کے اپنے چنگل میں لے لے۔ اس لیے اس طرح سے آپ زندگی گزاریے کہ دنیا سے جب جائیں آپ تو یہ کہتے ہوئے جائیں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس طرح سے زندگی گزاریے تاکہ دنیا سے جائیں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ خدا کا پیغام ہے، عشما شیتا فإنک میت، جیسے چاہو زندگی گزارو، ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے۔ میں اتفاق سے ایک موقع پر کیرلا کے سفر پہ تھا، دیکھا تو سامنے وہ جیب وغیرہ جو کرتے ہیں اس کی کچھ تصویریں دکھ رہی تھی۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا یہ جو ہیکل اور یہ جو ہینڈسم اور یہ جو جسم کی تیاری ہو رہی ہے حضرت، یہ کس کام میں آئے گی؟ میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ یہ زمین کی خوراک بنائے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر میں ہے اور نشاں کچھ بھی نہیں۔ عشما شیتا، جیسے چاہو زندگی گزارو، ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام دوسرا پیغام دیتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ خدا کا ارشاد ہے وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، جس سے چاہو محبت کرو، فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ آپ اس دنیا میں جس سے چاہے محبت کر لیں، پراپرٹی سے محبت کریں، زمین جائیداد سے محبت کریں، آل اولاد سے محبت کریں،
बिल्डिंग से मोहब्बत करें, जिस चीज से आप चाहे मोहब्बत करें, किसी को अपना महबूब बनाएं, एक न एक दिन उसे छोड़कर जाना है। कोई महबूब दुनिया में ऐसा नहीं कि जो कब्र में आपका सहारा बन सके। कोई महबूब ऐसा नहीं है जो आपके साथ कब्र में जाकर के सो जाए। माँ की ममता को सलाम, बाप की मोहब्बत को सलाम, भाई के प्यार को सलाम, बहन की उल्फत को सलाम। लेकिन अगर बेटा माँ बाप की मौजूदगी में दुनिया से चला गया तो आज तक मुझे कोई ऐसी माँ न मिली कि जो बेटे के साथ कब्र में जाने के लिए तैयार हो। कोई बाप न मिला कि जो कब्र में जाने के लिए तैयार हो। कोई भाई न मिला कि जो भाई के साथ कब्र में जाए। दोस्त की बात ही क्या की जाए। बाप तो एक दो हफ्ते रो दो करके अपने काम में लग जाएगा, माँ 2-4 हफ्ते में सुकून हासिल कर लेगी, भाई तो दूसरे ही रोज से शटर दुकान का खोल करके बैठ जाएगा। दोस्त ने 3 मरतबा मिट्टी डाला और उसके बाद में अपनी दुकान पर जाकर के अपना काम शुरू कर दिया। कब्र की तारीख कोठरी में कोई जाने के लिए नहीं तैयार है। दुनिया के सारे महबूब यहीं पर रह जाएंगे, सब साथ छोड़ देंगे, मगर मदीने वाला महबूब ऐसा महबूब है कि जिसने उसे अपना महबूब बनाया। जब सारे महबूब साथ छोड़ देंगे, वही महबूब कब्र की तारीख कोठरी में काम। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तुझे जाना, तुझे माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। पूरे हिंदुस्तान में जितनी तहरीकें, जितनी तंजीमें, जितनी जमातें, जितने ग्रुप पाए जा रहे हैं, आप आंख उठा करके देखिए और समझिए, एक इमाम अहमद रजा की तालीमात पर चलने वाला वो मिलेगा कि जहां पर किसी तरह का कोई खोट नहीं है। जो मसलक आला हजरत पर चलता है वो किसी वली की गुस्ताखी नहीं करता। मसलक आला हजरत पर अगर चलता है तो वारिस पाक को भी मानता है, साबिर पाक को भी मानता है, निजामुद्दीन औलिया को भी मानता है, अमीर खुसरू को भी मानता है, गौसे आजम को भी मानता है, ख्वाजा करीम नवाज को भी मानता है, इमाम आजम को भी मानता है, हुसैन आजम को भी मानता है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा की ये तालीम है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, राह खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चला। तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेरा हाथ वगैरह उठाए, बस हुजूर कायद मिल्लत की आमद का वक्त करीब और हाथों को उठा के इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला जिंदाबाद, मुफ्ती साहब जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आप खुद आप नजरें उठा करके देखिए तो आपको पता चलेगा। आला हजरत मोहब्बत रसूल की निशानी है। मोहब्बत रसूल की निशानी का नाम आला हजरत है। बेशक आला हजरत रब की बारगाह के मकबूल का नाम है, रसूल पाक की बारगाह के महबूब का नाम है, सारे औलियाए किराम की नजर इनायत का नाम है। मैं मदीने मुनव्वरा का वाकया इससे पहले भी कई जगह अर्ज कर चुका हूँ, आप भी सुनिए, ईमान ताजा कीजिए और समझिए कि बरेली के इमाम अहमद रजा की मकबूलियत मुस्तफा की बारगाह में कैसी है। गुंबदे खजरा के पुरनूर जलवों से मैं मगरिब के वक्त महजूज हो रहा था। नमाजे मगरिब पढ़ करके अपने साथियों के साथ गुंबदे खजरा की तरफ लौ लगा करके दुरूद पाक का विर्द कर रहा था। हमारे जितने अहबाब थे मगरिब की नमाज पढ़कर सब मुतवज्जे थे रोज़े रसूल की तरफ। वहाँ बहुत सारे आप लोगों में से जाने वाले मौजूद होंगे। वहाँ से खाने काबा दक्षिण की तरफ पड़ता है, तो नमाज जो पढ़ी जाती है मदीना शरीफ में दक्षिण की तरफ मुंह करके, और रोज़े मुनव्वरा वहाँ जन्नतुल बकी की तरफ से अगर आप देखेंगे तो पश्चिम तरफ पड़ेगा। दक्षिण की तरफ मुंह करके हम लोगों ने मगरिब की नमाज पढ़ी और फिर पश्चिम की तरफ मुंह करके गुंबदे खजरा के नूरानी जलवों से अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर करने लगे। दरूद पाक का सब बैठ करके विर्द कर रहे थे। इतने में एक मुतव्वा आया, मैं जिसको कुतव्वा कहता हूँ, मुतव्वा नहीं बल्कि कुतव्वा। आप लोग नाराज मत होइएगा, इसलिए कि जो लोग मदीना शरीफ में सनीमा घर बनाए हम उसको पैरों से उड़ाने का
کرتے ہیں، ہم ان کی حمایت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کو ہم اپنے جوتوں کی نوک پر اڑانے کی بات کریں گے۔ کل تک یہ چند لوگ کہتے تھے بریلوی غلط ہیں، سعودیہ میں دیکھو ہماری حکومت ہے، مگر آج بھی ان کو دھکے مار کر کے نکال دیا۔ جی صحیح ہے، صحیح ہے، چل تو بھی غلط ہے۔ اب دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اب دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ نتیجہ تو کچھ آنے ہی لگا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سب بہت خبیث ہیں، بڑی گڑبڑ اولاد ہے، یہودی کی اولاد ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت 150 سال سے بتا رہے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، جاگتے رہیو، زندہ باد، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، بہت بھینکر چور ہیں۔ پہلے چور آتا تھا ریوالور لے کر کے، چور پہلے آتا تھا کٹاری لے کر، چور پہلے آتا تھا خنجر لے کر، مگر اب چور آ رہا ہے جبے میں، اب چور آ رہا ہے صافے میں، اب چور آ رہا ہے قرآن لے کر، اب چور آ رہا ہے حدیث لے کر کے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے کبھی صحابہ سے نہیں کہا کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھو، صحابہ نے کبھی میلاد نہیں منایا، انہوں نے کبھی جلوس نہیں نکالا، کبھی صحابہ نے جلوس نہیں، اگر کیا ہے تو بخاری شریف سے دکھاؤ، بخاری شریف سے دکھاؤ۔ واہ بھائی واہ، لگتا انہی کو بخاری شریف سے یاد ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ ہاں، بخاری شریف پر تو حقیقت میں ہم لوگ عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ امام بخاری کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی زندہ ہیں، اسی لیے امام بخاری نے جب بخاری شریف لکھی ہے تو ان کے لکھنے کا انداز کتنا شاندار تھا۔ انہوں نے رف تیار کیا مکہ شریف میں، اور جب رف تیار ہو گیا بخاری شریف کا، پوری فائل لی اور پہنچ گئے مدینہ شریف، روضہ رسول کے پاس پہنچ گئے۔ فرماتے ہیں ایک ایک حدیث میں نے رسول پاک کو سنایا، روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کر کے ایک حدیث پڑھتا اور عرض کرتا، یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ اور میں یہ کہہ کر کے مراقبے میں چلا جاتا، گردن جھکا لیتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک گھر کی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث شریف سناتا، روضہ رسول کی طرف متوجہ ہو کر اور آنکھ بند کر لیتا اور انتظار کرتا کہ ادھر سے جب جواب آئے گا تب میں اس رف کو فیئر کروں گا، اور میں انتظار میں رہتا کہ رسول پاک ضرور جواب دیں گے۔ ادھر سے جب جواب میرے دل میں آ جاتا تب میں اس کو فیئر کیا کرتا تھا۔ امام بخاری نے اپنے اس عمل سے بتا دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھوٹنے والے سبحان اللہ۔ ہاں، بخاری شریف کا نام لے کر کے سنیوں کو کوئی گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہاں، اسی بخاری شریف کے جلووں کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے تاج الشریعہ کی کتابیں پڑھیے، حضور محدث کبیر کی درسگاہ میں بیٹھ جائیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، بخاری شریف کی بات آ گئی ہے، جب ان کا انتقال ہوا، فرماتے ہیں جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی، اور لوگ تبرک کے طور پر اسے لے لے کر کے جاتے تھے۔ تو امام بخاری کے زمانے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ قبر کی مٹی کو تبرک کے طور پر لے جانا درست ہے، اور تم کہتے ہو کہ وہاں پر شرک ہے جانا، بدعت ہے جانا، تو تم بخاری کو مانتے نہیں ہو بلکہ بخاری کا نام لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ بات بہت دور چلی گئی نا، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ آئیے اپنی جگہ پر، کیا عرض کر رہا تھا میں؟ سب لوگ آف ہو گئے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ پہلے چور عجب ڈھنگ سے آتے تھے، مگر اب چور عجب ڈھنگ سے آتے ہیں۔ مجھے بتائیے مجھے، کیا کسی حدیث شریف میں یہ ہے کہ مدینہ شریف میں سنیما گھر کھولا جائے؟ ہے کسی حدیث میں؟ مگر کسی اہل حدیث کے منہ سے آج تک یہ آواز کہ حدیث کے خلاف، بلکہ
تعویل کر کر کے ان کو صحیح ثابت کر رہے ہیں۔ جو قوم اتنی ذلیل ہو جائے کہ حرم پاک میں سنیما گھر کے کھولنے پر جائز ہونے کی بات کرے، ایسی قوم سے اے سنیو تمہارا کوئی بات نہیں۔ بے شک حق ہے، بے شک حق ہے، صحیح ہے اعلیٰ حضرت 150 سال سے بتا رہے ہیں جی، 150 سال سے کہہ رہے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، واہ، ہاں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ آج حرم پاک کی بے حرمتی کرنے کی جو تحریک چل رہی ہے، کچھ لوگ کہنے لگے ہیں یہ یہودی اولاد ہے۔ ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہودی اولاد ہے، ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اندر سے یہودی ہے۔ ہم نے وہاں جا کر کے مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے ہم نے بہت کچھ، اس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اندر سے یہودی ہیں، اوپر سے اسلام کا بھیس پہن کر کے حرم پاک کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اللہ ایسے نجدیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کر میں درود شریف پڑھ رہا تھا اپنے احباب کے ساتھ، اتنے میں ایک متوا آیا، وہاں متوا کہتے ہیں، آیا کہتا ہے کہ بلا مبالغہ کچھ نہیں اس نے پہلے کہا، کہتا ہے یہ سب احمد رضا والے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سب احمد رضا والے، احمد رضا والے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے کہاں سے آئے ہو، بس دیکھا کہ گنبد خضرا کی طرف ہم لوگ منہ کر کے بیٹھے ہوئے، کہتا ہے یہ سب احمد رضا والے ہیں۔ احمد رضا ہی نے ان کو گمراہ کیا ہے، اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ان کا بڑا گمراہ ہے۔ میں جب اس کی بات سن چکا پھر اور وہ کچھ بکنے لگا تو ادب مقام مصطفیٰ نے روکا کہ زور سے بات کی جائے، مگر بے قابو ہو گیا جب اس نے کچھ زیادہ ہی بکواس کی۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، احمد رضا نے کیا بگاڑا ہے کہ آپ اس کو اس طرح کی باتیں سنا رہے ہیں؟ تو کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں تم لوگوں نے نماز پڑھی ہے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے، تم لوگوں نے نماز پڑھی ہے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے، لیکن جب درود اور دعا کی باری آئی ہے تو تم لوگوں نے گنبد خضرا کی طرف منہ کر لیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ احمد رضا والے ہیں، اس لیے کہ تمہارے احمد رضا ہی نے یہ لکھا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو تمہارے احمد رضا ہی بتاتے ہیں کہ کعبے کا کعبہ گنبد خضرا ہے۔ میرے دل نے کہا احمد رضا تیری تربت پر سلام ہو کہ اگر مقام مصطفیٰ کا ادب کو یہاں کرتا ہے ہندوستان سے آ کر کے، تو نہ کسی درسگاہ کا نام لیا جاتا ہے، نہ کسی خانقاہ کا نام لیا جاتا ہے، اگر پہچانا جاتا ہے تو احمد رضا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان تاج الاولیاء، آمد حضور قائد ملت۔ اس لیے رفیقان محترم، فتنوں کے اس ہجوم میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلامت رہے، ایمان محفوظ رہے، میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، اختلافی موضوع پر بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں۔ میں نے رد غیر مقلدیت پر جب ایک کتاب لکھی تو اس کے لیے 100 کتاب کا میں نے مطالعہ کیا۔ ایک کتاب میں نے لکھی ہے، 100 کتاب کا مطالعہ کیا ہے۔ ادال فریب اس کتاب کا نام ہے۔ 22 سال پہلے میں نے وہ کیفیت سے اس کا جواب پڑھا ہے۔ اس طرح سے اس کو میں نے ترتیب دیا کہ انہی کی کتابوں کے حوالوں سے میں نے ثابت کیا۔ تم کہتے ہو مزار پہ جانا شرک ہے، بیعت کرنا شرک ہے، مزار پہ یہ کرنا شرک ہے، وہ بدعت ہے، مگر دیکھو یہ ساری چیزیں تمہارے ہاں خود ہی پائی جاتی ہیں۔ اور میں نے جو آئینہ دکھایا آج تک سامنے آنے کی جرات وہ نہیں کر سکے ہیں۔ میں نے رافضیت کا مطالعہ کیا ہے، تفصیلیت کا مطالعہ کیا ہے، سکلیت کا مطالعہ کیا ہے، مگر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں ایک تنہا اس زمانے میں امام احمد رضا کی تعلیمات ایسی تعلیمات ہیں کہ جن پر عمل کر کے انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو رہا جا سکتا اور بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، بیٹھنے والے بیٹھ جاؤ نہیں،
قرآن کہتا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ، اس کا مطلب ہے اے ایمان والو اپنے ایمان پر قائم رہو، اپنے ایمان کو بچاؤ، اس لیے کہ دل عربی میں اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ قلب کے معنی ہوتے ہیں الٹنا پلٹنا، یہ دل کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، لیکن اگر ڈور میں باندھ دیا جائے تو بدھ جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پتنگ کو، پتنگ جب لڑکے اڑاتے ہاتھ میں ان کے ڈور رہتی ہے، پتنگ بہت اوپر جاتی ہے۔ اب پتنگ کا اڑانا جائز ہے کہ ناجائز وہ تو مفتی فخر الدین صاحب بتائیں گے، ان سے مسئلہ پوچھ لیجئے گا، ناگپور قریب ہے چلے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل شریعہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب تک وہ ڈور ہاتھ میں رہتی ہے بہت کچھ کہا نہیں جا سکتا، وہ گڈھے میں گرے گی کہ نجاست پہ گرے گی، مکان میں گرے گی کہ دکان میں گرے گی، کہاں جا کر کے گرے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا اسی طریقے سے جو مسلک اعلی حضرت سے ہٹے گا تو وہ کہاں جا کر کے گرے گا، وہ صلح کلی بنے گا کہ رافضی بنے گا، نجدی بنے گا کہ بدعقیدہ بنے گا، جو بندیت کی گود میں جائے گا کہ وہابیت کے نرقے میں جائے گا، اہل حدیث کے طبقے میں جائے گا کہ کہیں کا نہیں رہ جائے گا، یہ تو وقت بتائے گا۔ مگر ہم یہ جانتے ہیں اے میرے سنی بھائیوں، اگر کسی کے دل میں کچھ فتور ہے ابھی وقت ہے، وقت ہے، ان علماء اہل سنت کے دامن میں ہو لو اور بریلی کی چوکھٹ پہ چل کر کے بولو میں مجرم ہوا۔ میں مجرم ہوں واقعی ہے، وہاں سے اعلیٰ حضرت نے خود ہی اپنے شہزادے کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے خود ہی بھیج دیا ہے کہ جاؤ میرے چاہنے والوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کراؤ، اور وہ سامان یہ ہے کہ جو دامن سے وابستہ ہو جائے گا وہ اعلیٰ حضرت کا فیض پائے گا۔ اعلیٰ حضرت نائب غوث اعظم ہیں، اس طریقے سے ہم سب غوث اعظم زندہ باد، زندہ باد۔ جب ہم سب قادری ہو جائیں گے ہم لوگ بھی گنگناتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک کے لیے، وہ قادری میں خانے کے وہ جام پلانے والی ذات علامہ جد رضا صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنے میخانے قادریت سے جو مجھ جیسے ہزاروں یہ کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے بیعت کے معنی ہوتے ہیں بکنے کے، بیچنے کے۔ بیعت بے سے بنا یہ لفظ، بے کا معنی ہوتا بیچنا خریدنا۔ تو آج بازار رضا میں بہت سے لوگ بکنے کے لیے آئے اور میرے تاج الشریعہ کے لختے جگر خریدار بن کے آئے۔ سبحان اللہ، بازار رضا میں جو بک گیا وہ گویا بازار مصطفیٰ میں بک گیا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم یہ ہے کرو مد اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے ہاں۔ یہ بریلی کی خصوصیت ہے، اعلیٰ حضرت کے خاندان کی خصوصیت ہے، جو سچی تعلیمات رضا کو پھیلا رہے ہیں، اور حدیث کو دیکھ نہیں بتاتے بلکہ قرآن و حدیث کو دیکھ کر مسئلہ بتاتے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک مسئلہ سنا کہ ایک جملہ حضور تاج الشریعہ نے ناجائز ہونے کا لکھ دیا تو پوری دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ چہرے دیکھ کر کے جو فتوے دیے جاتے ہیں، جب چہرہ بدلے گا تو فتویٰ بھی بدلے گا، کھلی ہوئی بات ہے۔ چہرہ جب دیکھ کر کے فتویٰ دیا جائے گا تو چہرہ بدلے گا، فتویٰ بدلے گا، اور اگر قرآن و حدیث کو دیکھ کر کے فتویٰ دیا جائے گا تو نہ قرآن بدل سکتا ہے نہ حدیث بدل سکتی ہے۔ اسی لیے بریلی والوں کا فتویٰ نہیں بدلتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے سرکار مفتی اعظم ہند کے زمانے میں جب ایک موقع پر یہ بات آئی، سرکار اپنے فتوے میں کچھ تبدیلی کر دیجئے، اس لیے کہ مملکت بہت سخت ہے، ظلم و ستم نہ آپ کے اوپر ڈھانے لگے۔ میرے مفتی اعظم ہند نے فرمایا بریلی کا فتویٰ نہیں بدلتا، سبحان اللہ، ضرورت پڑتی ہے تو حکومت بدل دی جاتی ہے۔
میرے تاج الشریعہ تشریف لے گئے دبئی تشریف لے گئے حضور تاج الشریعہ، بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے پیر ہیں، عالم ہیں، دبئی کے حضور تاج الشریعہ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کو انہوں نے دعوت دی، حضور تاج الشریعہ ان کے دولت قدے پر تشریف لے گئے، خانقاہ ان کی، مسجد ہے ان کی، ان کا مکان ہے، بہت بڑے شیخ ہیں دبئی کے۔ حضور تاج الشریعہ تشریف لے گئے، ملاقات کے بعد جب آنا چاہا تو اتفاق سے مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا اجازت دیجئے میں چلوں، شیخ نے فرمایا نہیں، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، مسجد سامنے ہے، مغرب کی نماز پڑھ کر کے تشریف لے جائیے۔ ہم جیسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ چھوٹا موٹا بھی اگر کوئی بارو مہمان ہو تو دب جاتے ہیں، مگر وہ تاج الشریعہ تو تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے، برجستہ فرمایا کہ میں اپنی قیام گاہ پہ جا کے نماز پڑھوں گا، اس لیے کہ آپ کے ہم مائک سے نماز ہوتی ہے اور میں مائک پر نماز جائز نہیں سمجھتا۔ اگر چہرہ دیکھ کر کے فتویٰ دیتے تو سمجھتے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا ماحول ایسا نہیں ہے کہ کچھ کہا جائے، کسی کی مخالفت نہ کی جائے، مل جل کر کے رہا جائے، اور جو ایسا کہتا ہے اگر اسی کے منہ پہ 4 گالی دے دیجئے تو فوراً ابھی آستین اوپر کر لے گا، اور اگر اس کی زمین خالی پڑی ہو، زیادہ نہیں، صرف 10 فٹ جا کر کے کوئی قبضہ کر لے، 10 فٹ قبضہ کر لے، تب یہ نہیں سوچے گا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس تو مکان ہے، لے لیا، کوئی بات نہیں ہے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک لڑنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو جب اپنی بات آتی ہے، ایک گز زمین کی بات آئی، اپنی عزت کی بات آئی، تو سارا اتحاد بھول جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے پڑوسی ہیں جو اسی وجہ سے مقدمہ لڑتے ہیں، میری ایک بالش زمین لے لیا، ایک بالش زمین کے لیے ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک مقدمہ لڑنے والوں، جب دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہو لڑنا ہی چاہیے، جب دین کی بات آتی ہے کہتے ہو اتحاد ہونا چاہیے۔ گستاخ رسول سے وفادار رسول کا کبھی اتحاد نہیں۔ اور یاد رکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام رسا، سبحان اللہ۔ جب اس طرح کا واقعہ ہوگا تو یاد رکھیے گا ہمیشہ نقصان آپ ہی کا ہوگا۔ مثال ایک اور ہے، سن لیجئے، گوبر جان رہے ہیں، گوبر، ارے بھائی اب تو کچھ لوگوں کی بہترین خوراک بن گئی ہے، اب بھی نہیں جانیں گے، گائے بیل کا پخانہ، گوبر، گوبر کہاں رکھا جاتا ہے؟ فریج میں؟ ہو سکتا ہے کسی کے ہاں رکھا جائے، اس لیے کہ جب ان کی خوراک بن گئی تو حفاظت تو کی ہی جائے گی، مگر ہم مسلمانوں کے ہاں تو ایسا نہیں ہے۔ گوبر کہاں رہتا ہے؟ کوڑے دان پر، ڈسٹ بن پر، کوڑے دان میں، گھور پر رہتا ہے۔ اور شاندار قسم کی مٹھائی کہاں رکھی جاتی ہے؟ فریج میں، تشتری میں سجا کر کے پیک کر کے فریج میں رکھ دی گئی۔ اتفاق سے ایک صاحب کے گھر میں فریج تھی، اور فریج کا دروازہ جب کھلتا تھا سامنے وہ گوبر رکھنے کی جگہ نظر آ جاتی تھی، جس پہ گوبر پڑا رہتا تھا، وہ کوڑا دان دکھائی دیتا تھا۔ ایک روز مٹھائی کو ترس آ گیا، اس نے گوبر سے کہا کہ میں تمہاری تکلیف دیکھ نہیں پا رہی ہوں، جو آتا ہے تم کو لات مارتا ہے، جو آتا ہے تم کو برا کہتا ہے، جو آتا ہے بچا کے چلا جاتا ہے، کوئی تم پر پیشاب کرتا ہے، کوئی پیر رکھتا ہے، آؤ میرے پاس آ جاؤ، آ جاؤ۔ جو ہی مٹھائی نے آواز دیا، گوبر نے موقع غنیمت جانا اور دن سے پہنچ گیا گوبر، اور محترمہ مٹھائی سے گلے ملنا شروع کر دیا، اور خوب دونوں گلے ملے۔ جناب گوبر کی ملاقات ہو گئی محترمہ مٹھائی سے، دونوں خوب گلے ملے۔ اب مجھے بتائیے کہ محترمہ مٹھائی کہاں رکھی جائیں گی؟ کیا کہنے، مفتی صاحب مبارک زندہ باد، بولیے گا، وہ محترمہ مٹھائی کہاں رکھی جائیں گی؟ فریج میں؟ بولیے، بات تو سمجھ رہے ہیں نا، میں کوئی انگلشتان سے نہیں آیا ہوں، آپ کے علاقے کا ہوں۔ بولیے، مٹھائی کہاں رکھی جائے گی؟ اب وہ بھی جائے گی کہاں؟ کوڑے دان میں۔ اور اگر گھر کے جناب نے ضد کی کہ نہیں
دونوں کو اسی فریج میں رکھنا ہے. میں خرید کر کے لے آیا ہوں. تو اگر جلال والی گھر میں ملکہ اور محترمہ ہوں گی تو جناب پر بھی ایسا جلال اتاریں گی کہ ان کا بھی دماغ صحیح ہو جائے گا. اگرچہ تم خرید کر کے لے کے آئے ہو لیکن صاف میں کرتی ہوں. پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اور اگر زیادہ روب دکھائیے گا نا تو آپ کے ساتھ اسی مٹھائی کے ساتھ آپ بھی اسی کوڑے دان پر پھینک دیے جائیں گے. مٹھائی کہاں رہے گی اب؟ فریج میں، کوڑے دان پر. تو اب مجھے بتائیے کہ دونوں کی دوستی سے نقصان کس کا ہوا؟ گوبر کا نقصان ہوا کہ مٹھائی کا؟ مٹھائی کا نقصان ہوا. گوبر پہلے بھی رہتا تھا اسی کوڑے کرکٹ پر. گوبر پہلے بھی اسی کوڑے دان پر رہتا تھا. گوبر کی جگہ پہلے بھی وہی تھی. گوبر وہیں پہلے بھی رکھا جاتا تھا. اور جب مٹھائی سے دوستی کیا تب بھی وہی رکھا گیا. نقصان گوبر کا نہیں ہوا، نقصان مٹھائی کا ہوا کہ پہلے وہ فریج میں رکھے جانے والی چیز تھی، اب دوستی نے اس کو بھی گوبر کی جگہ پر پہنچا دیا. اس سے پتا چلا کہ اگر بدعقیدہ کے ساتھ کوئی سنی صحیح عقیدہ اتحاد کرے گا، اگر بدعقیدوں کے ساتھ کوئی سنی بریلوی دوستی کرے گا، اگر بدعقیدوں کے ساتھ کوئی سنی رشتہ کرے گا تو اس کا نقصان نہیں ہوگا. وہ تو پہلے ہی جہنم کا کندہ بنایا گیا، وہ تو پہلے بھی جہنم کا کندہ ہے، اب بھی رہے گا. نقصان اس سنی کا ہوگا کہ جنت کے عمدہ قسم کے مکان سے نکال کر کے اس گوبر کی جگہ پر پھینک دیا. زندہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات فیضان غریب نواز خواجہ کا ہندوستان، آمد حضور قائد ملت. اس لیے یاد رکھیے گا، کبھی یہ مت کہیے گا حالات بہت خراب ہیں مل کر کے رہنا چاہیے. حالات بہت خراب ہیں تو سب مقدمے اٹھا لو. جو لڑائی کر رہے ہو مقدمے کے اٹھاؤ. کورٹ میں ایک بھی مسلمان کا مقدمہ نہیں رہنا چاہیے، نہ زمین کا مقدمہ، نہ شادی کا مقدمہ، نہ جہیز کا مقدمہ، نہ اور کسی کا مقدمہ. مقدمے اٹھاؤ پھر آ کر کے ہم سے بات کرنا کہ کچھ نہیں کہنا چاہیے. اور اگر تم زمین کے لیے لڑ رہے ہو تو ہم مصطفیٰ کے لیے ضرور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت، مسلک اعلی حضرت. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے. تم زمین جائیداد کے لیے مرتے ہو، اپنی اولاد کے لیے مرتے ہو، مگر جو مصطفیٰ کے وفادار ہیں وہ مصطفیٰ کے لیے مرتے ہیں. اور جو مصطفیٰ کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہو دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ مجھے بتاؤ ابو جہل کہاں چلا گیا، قارون کہاں چلا گیا، اتبا شیبہ کہاں چلے گئے، ابو لہب کہاں چلا گیا، یہ ٹاٹا برلا کہاں چلے گئے، بڑی بڑی حکومتوں کے مالک کہاں چلے گئے. ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، مگر میرا خواجہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. زندہ باد، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان تاج الاولیاء. زندہ باد، زندہ باد. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور اگر نبی کے لیے مریے گا تو خدا کی قسم نبی آپ کو مرنے نہیں دیں گے. حضرت سیدنا امام واقدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ ہیں، تابعی ہیں، بہت جلیل القدر تابعی ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے فتوح الشام. یاد رکھیے گا، فتوح الشام اس کا نام ہے، جس میں صحابہ کرام کے واقعات درج ہیں.
انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے دور کا ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ درج کیا ہے اپنی کتاب فتوح الشام کے اندر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، تقریباً حضور کو وصال فرمائے ہوئے 3.5 سال کا زمانہ گزر گیا تھا، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت امام واقعی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تبلیغ اسلام کے لیے باہر نکلی، ملک شام اور فلسطین کے علاقے میں وہ دستہ پہنچا۔ ہرقل کے بادشاہ، روم کے بادشاہ ہرقل کو پتا چل گیا کہ مسلمانوں کی ایک ٹولی آئی ہوئی ہے اور جس علاقے میں جاتی ہے اس علاقے کو فتح کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ بادشاہ روم ہرقل نے 1 لاکھ عیسائی فوج کو مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا کہ جاؤ مسلمانوں کو تہس نہس کر دو، جاؤ ان کو تباہ و برباد کر دو، ہمارے علاقے میں آنے نہ پائیں۔ کیسے وہ آ گئے؟ 1 لاکھ عیسائی فوج ہرقل بادشاہ نے مسلمانوں کی چند ٹکڑیوں کو تباہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ مسلمانوں کا لشکر ایک میدان میں ٹھہرا ہوا تھا اور سامنے 1 لاکھ عیسائی فوج آ گئی۔ جب مسلمانوں کو یہ پتا چلا کہ یہ تو ہم کو ختم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ایک نوجوان تاریخ میں جس کا نام ابو الہول ہے، لقب ابو الہول، نام ان کا دامس، حضرت سیدنا امام واقدی تابعی ہیں، فتوح الشام میں یہ واقعہ درج فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الہول تابعی تھے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور عرض کی حضور آپ اجازت دیجئے، میں اس 1 لاکھ فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، مگر میرے ساتھ 10 اور افراد کو آپ تیار کر دیجئے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا دماغ تو نہیں خراب ہے؟ 1 لاکھ عیسائی فوج، تم 10 لوگوں کو لے کر کے ان کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہو؟ میرے قیمتی فوجیوں کو جو چند لوگ ہیں ان کو تباہ کرنا چاہتے ہو، موت کے منہ میں ان کو ڈالنا چاہتے ہو؟ حضرت ابو الہول نے کہا نہیں امیر، آپ مجھے 10 نوجوانوں کو منتخب کر کے دے دیجئے، اجازت دیجئے، میں جا کر کے ان کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ تم کیا کرو گے؟ 1 لاکھ فوج، تم 10-11 لوگ کیا کرو گے؟ حضرت ابو الہول نے فرمایا حضور آپ اجازت دیجئے اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ ہم کیا کریں گے۔ کہا بتا تو کیا کرو گے؟ کہا ہم ان سے جنگ نہیں کرنے جا رہے ہیں، ہم ایسی تدبیر اپنائیں گے اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ کہ ان کی فوج کو تتر بتر کر دیں گے تاکہ یہ ہم پر حملہ نہ کرنے پائیں۔ کہا یہ کیسے کرو گے؟ کہا وہ ہمارے کام کی باتیں ہیں، آپ مجھے 10 نوجوانوں کو دے دیجئے۔ حضرت خالد بن ولید نے 10 نوجوانوں کو منتخب کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو الہول نے نوجوانوں پر نظر ڈالی، مجمع ایسے ہی فوجیوں کا بیٹھا ہوا تھا۔ اے مسلمان، آپ دنیا میں عیش کرنے کے لیے نہیں آئے ہو، مصطفیٰ کی عظمت کا پرچم بلند کرنے کے لیے آئے ہو۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنا وطن اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ پراپرٹی بنائیں گے، مخدوم سمنا نے سلطنت پر لات نہیں اس لیے ماری تھی یہاں آ کر کے پراپرٹی بنائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے، زندہ باد، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرت ابو الہول فرماتے ہیں حضور ہم کو 10 نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے 10 نوجوانوں کو منتخب کرنے کی اجازت دے دی، چنانچہ 10 نوجوانوں کو حضرت ابو الہول دامس نے منتخب کیا اور ان کو گھوڑے دیے گئے۔ حضرت خالد بن ولید یہ نورانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے اس دعا پر ایک بات یاد آ گئی، آج ہم لوگ کہتے ہیں دعا کریے دعا کریے سب اچھا ہو جائے، دعا کریے سب اچھا ہو جائے۔ تقریباً 15-16 سال پہلے کی بات ہے، اسی ہندوستان میں ایک عظیم الشان انٹرنیشنل جلسہ ہوا تھا جس میں یہ فقیر بھی حاضر تھا، اور اس زمانے میں افغان کے ایک شیخ چشت جو سلسلے چشتیہ کی عظیم خانقاہ کے شیخ اور سجادہ تھے، ہندوستان میں وہ جلوہ فرما ہوئے تھے۔ بہت سارے علماء ان کی ملاقات کے لیے جب ان کے حجرے میں داخل ہوئے، میرے ساتھ میں بھی ان کے ساتھ میں تھا، اور حضور بحر العلوم مفتی عبد المنان اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ
سب کے پیشوا تھے. ہم لوگ پڑھے اور جا کر کے ان سے مسافہ معانقہ دستبوسی کے بعد بیٹھ گئے اور پھر حضرت مفتی عبد المنان صاحب سے انہوں نے گفتگو شروع کی اور اس کے بعد مفتی صاحب نے ان سے فرمایا حضور دعا کریں دعا کریں. اتنا جو کہا تو ان کا عصا سامنے رکھا ہوا تھا, ایسے ہی عصا اٹھایا زمین پہ مارا اور کہا مفتی غلط غلط غلط. ہم لوگ حیرت میں پڑ گئے. حضرت نے فرمایا دعا کیجئے اور ادھر سے کہہ رہے ہیں غلط غلط غلط, ایسے ہی اپنا عصا مار کر کے 3 بار زمین پہ. اور پھر جب پورا ماحول سنجیدہ ہو گیا فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے مدینے میں بیٹھ کر کے دعا نہیں کی, میدان بدر میں اپنے ساتھیوں کو لے کر اتر گئے پھر دعا کی تو رب نے رحمتوں کی بات فرمائی ہے. اس لیے صرف دعا کرنے سے کام نہیں چلتا ہے, عمل کی دنیا میں قدر ہے, اپنے آپ کو رسول کا وفادار بنانا پڑتا ہے. نعرے تو سب لگا لیتے ہیں, سب کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, مگر شاعر کہتا ہے مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا ہے. مسلمان ہوں یہ کہہ لینا اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام اسلام, مسلک اعلی حضرت. حضرت ابو الہول نے نوجوانوں میں سے 10 کو منتخب کیا اور گھوڑے پر بیٹھے, گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھوڑے پہ سوار ہوئے. حضرت خالد بن ولید نے دعا دی, تشریف لے گئے اور چوں ہی 1 لاکھ فوج میں 11 لوگ پہنچے, ایک افراتفری کا ماحول ہو گیا. 1 لاکھ فوج اور 11 مسلمان گئے اور انہوں نے پوری فوج کو افراتفری کا شکار کر دیا, بھاگنے لگے. تاریخ میں انہوں نے لکھا ہے کہ 3 یا 4 ہزار موت کے منہ میں پھینک دیے گئے, موت کے منہ میں چلے گئے. اور یہ 11 ساتھی ظاہر سی بات ہے 1 لاکھ فوج تھی, ان کا مقصد تھا کہ یہ ہم پر حملہ نہ کرنے پائے, تتر بتر ہو جائیں. اسی مقصد کے لیے فوج میں گھس گئے اور جب دیکھا کہ ان کے فوجی موت کے منہ میں جا رہے ہیں, کمانڈر ان چیف نے عیسائیوں کے حکم دے دیا ان کو گرفتار کر لیا جائے, ان کو مارا نہ جائے, گرفتار کر لیا جائے. 11 ساتھی گرفتار کر لیے گئے. ہاتھ میں بیڑی زنجیر ہے, پیر میں بیڑیاں ہیں, زنجیر لگی ہوئی ہے. 11 ساتھی گرفتار کر لیے گئے. شام ہو گئی, دوسرا دن گزرا گیا. حضرت خالد بن ولید نے بھیجا کہ پتہ لگایا جائے ہمارے ان ساتھیوں کا کیا حشر ہے. پتا چلا کہ وہ 11 کے 11 گرفتار کر لیے گئے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے جب سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اس لیے کہ حضرت ابو الہول کے بارے میں لکھا ہے وہ ایسا کڑیل نوجوان تھا کہ جب وہ چلتا تھا تو زمین ہلتی تھی. اس کا روب اتنا زیادہ تھا کہ جدھر سے گزر جاتا تھا لوگ خوف کے مارے خود ہی راستہ چھوڑ دیتے تھے. ایسا بہادر مسلمان قید میں ہے عیسائیوں کی. ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا شروع کر دیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 4 دن گزرا, 1 ہفتہ گزرا, 2 ہفتہ گزرا, مگر کہیں سے رہائی کی کوئی امید نہیں. چند دنوں کے گزرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کیا دیکھا کہ گرد و غبار اڑ رہی ہے, غبار اڑ رہی ہے. اور جب قریب اڑتے اڑتے گرد و غبار کا حلقہ آیا اور تھوڑا جب گرد چھٹی تو دیکھا کہ سامنے حضرت ابو الہول گھوڑے پر سوار چلے آ رہے ہیں اور 11 کے 11 ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے جب یہ منظر دیکھا, امام واقدی فتح الشام کتاب میں تحریر فرماتے ہیں, جو ہی یہ منظر دیکھا فوراً کھڑے ہو کر کے نعرہ لگانا شروع کر دیا. اس سے پتا چلا کہ محترم شخصیتوں کے استقبال میں کھڑے ہو کر کے نعرہ لگانا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کی سنت ہے. اور الحمدللہ ہم اہل سنت ابھی اسی سنت پر عمل کریں گے. یہ تاج الشریعہ کا شہزادہ آنے والا ہے. ہم سب استقبال میں نعرہ لگاتے ہوئے ان کو اسٹیج پر بٹھائیں گے اور ان کے جلووں سے اپنی آنکھوں میں نور. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد حضور قائد ملت, مسلک اعلی حضرت. وہ 11 لوگ جو میں کہنا چاہتا ہوں, اب بات وہاں پہ پہنچ رہی ہے, بہت غور سے سنیے گا. جب وہ 11 ساتھی قریب آئے, حضرت خالد بن ولید کا سینہ خوشی سے بالکل چوڑا ہو گیا. آگے بڑھے, مسافہ کیا, معانقہ کیا, بٹھایا اور پہلا سوال تھا یہ تو بتاؤ ابو الہول چھوٹ کر کے کیسے آئے, کیسے تم چھوٹ گئے دشمنوں کی قید سے,
تقریباً 1 لاکھ فوج کے نرغے میں تم پھنسے تھے، کیسے واپس آ گئے؟ حضرت ابو الہول نے کتنا پیارا جواب دیا، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید سے، امیر آج کی رات تھی، سائی فوج شراب و کباب میں مست ہو کر کے تاریک رات میں خواب خرگوش میں پڑی ہوئی تھی، سارے عیسائی فوجی سو رہے تھے اور ہم 11 ساتھی بیٹھ کر اپنے نبی پر درود پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ اپنے نبی کی یاد میں تھے، اتنے میں ہم نے کیا دیکھا، ایک نورانی شکل والا گھوڑے پر سوار ہو کر کے ہمارے قریب آیا۔ جو ہی وہ قریب ہوا پورا منظر نورانی ہو گیا۔ گھوڑے سے اتر کر کے اس نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، ابشروا بنصر اللہ انا نبیکم محمد رسول اللہ۔ وہ آ کر کے گھوڑے سے اتر کر ہم سے فرماتے ہیں، تمہارے لیے خوشخبری ہو، میں تمہارا پیغمبر محمد عربی ہوں، تمہاری مدد کے لیے آیا ہوا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا ہے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے گی۔ حضرت خالد بن ولید سے حضرت ابو الہول نے کہا، وہ گھوڑے سے نیچے اترے اور فرمایا، تمہارے لیے اللہ کی بشارت ہو، میں اللہ کی طرف سے مدد بن کر کے آیا ہوں، میں تمہارا پیغمبر محمد الرسول اللہ۔ رسول پاک نے اپنے ہاتھوں سے ہماری بیڑیوں کو کھولا، پیروں سے زنجیروں کو کھولا اور فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو، ہم کو کسی دشمن نے نہیں آزاد کیا ہے، ہمارے مصطفیٰ نے ہم کو آزاد کیا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت، عظمت مصطفیٰ، عشق رسول پاک۔ میرے نوجوانوں، جس دن نبی کی محبت یہ دل میں آ جائے گی، جس دن نبی کی محبت کا یہ جذبہ دل میں آ جائے گا، خدا کی قسم سر پٹک پٹک کر کے دشمن مر جائے گا، مگر آپ کو وجود ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ آپ کو دوسری محفلوں میں بھی بیٹھنے کا موقع ملتا ہوگا، مگر وہاں نہ جذبہ ہے، نہ عشق ہے، نہ محبت ہے، بس نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور وہ بھی نماز کس خدا کی؟ ان کے عقیدے کے مطابق، جو خدا جھوٹ بول سکتا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق جن کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ اسی لیے تو ہم سنی کہتے ہیں، ہم اہل سنت کی نماز کسی کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم سچے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو جھوٹے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو جھوٹ بول سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور کا خدا ہوگا، مگر ہم سنیوں کا خدا ہرگز ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، میں نے عرض کیا تھا کہ آدھا گھنٹہ میں بول کر کے اپنے آپ کو جدا کر لوں گا، لیکن ابھی دیکھیے 11 بجنے والے ہیں اور مجھے ایک لمبا سفر کرنا ہے۔ تقریباً آج 13 روز یا 14 روز ہو گئے ہیں ہندوستان کا دورہ کرتے ہوئے، اڑیسہ، بہار، بنگال، کلکتہ، اس کے بعد میں پھر آپ کے مہاراشٹرا، اور پھر پرسوں ہی مجھ کو نیپال ملک پہنچنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رضا سے ملو گے مل جاؤ گے تو کھل جاؤ گے، اور رضا سے جلو گے تو، ہاں، رضا سے مل کے رہنا، کھلتے رہو گے۔ رضا تو بہت بڑی ذات ہے، تاج الشریعہ سے جلو گے تو جل جاؤ گے، اور ان سے ملو گے تو کھل جاؤ گے۔ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہم لوگ کس طرح کھل رہے ہیں؟ یہ دیکھو، کھلنے ہی کی بات ہے، ورنہ پرسونی میں کون ہم کو جانتا تھا کہ اس کو بلا کر کے اس کا 1 گھنٹہ بیان ہو۔ یہ تاج الشریعہ کی غلامی کی برکت ہے، تبھی میں کہتا ہوں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اس نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ آج آپ بھی بک جائیے گا میرے شہزادے تاج الشریعہ کے دامن میں آ کر کے، ان کے ہاتھوں پہ بک جائیے گا۔ یہ غوث اعظم کی مضبوط زنجیر ہے، یہ صرف پیر نہیں ہے بلکہ غوث اعظم کی مضبوط زنجیر ہے۔ ابھی آپ سنیے گا کیا فرمائیں گے علامہ ارشد رضا صاحب کی بلا دامت برکاتہ عالیہ۔ میں نے اپنا ہاتھ حضور تاج الشریعہ کے واسطے سے غوث
غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو گویا بازار رضا میں اگرچہ بک رہے ہیں، یہ غوث کی بارگاہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال رہے ہیں، اور اس غلامی کے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.